کہ جی ہم نے بیوی کو جو ہے وہ جیل پہنچانا ہے، اور جب یہ جیل چلی جائے گی تو پھر ہمارے پاؤں پڑے گی۔ میرے ہسبینڈ نے میری گھر کی ملازمہ سے شادی کی، جو کہ میرا ہی جہیز ہے، اس جہیز کے اوپر انہوں نے چوری کا مقدمہ درج کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ویلاگ ہے کار پارکنگ کمپنی کی چیئرپرسن روبینہ سلیہری کے حوالے سے۔ ان پر لگے دو الزامات، دونوں ہوئے جھوٹے ثابت۔ ایک تھا چوری کا، دوسرا تھا سینہ زوری کا، اور اسی بنا پر غلط فہمی سے پنجاب بار کونسل کی طرف سے ان کا وکالت کا لائسنس معطل کر دیا گیا۔ روبینہ سلیہری کسی دور میں ایم پی اے رہی اور صوبائی وزیر بھی رہی۔ پاکستان میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ میڈیا کچھ لوگوں کی پگڑی اچھال دیتا ہے، کچھ لوگوں کے سر سے آنچل کھینچ دیتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کی پگڑی اتاری جا رہی ہے، جس کا آنچل کھینچا جا رہا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، باعزت انسان ہے، لیکن اس کی کردار کشی کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ بعد میں پھر اگر معاملہ زیادہ بڑھ جائے تو معافی مانگ لی جاتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں، روبینہ سلیہری کے معاملے میں بہت کچھ ایسا ہوا جس کو ناروا کہا جا سکتا ہے، جس کو انتہائی غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی آتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ جب ہمارے سامنے یہ خبر آئی، یہ بات آئی کہ روبینہ سلیہری صاحبہ کا سنگین نوعیت کے 2 مقدمات کے تحت پنجاب بار کونسل نے لائسنس معطل کر دیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، ان کا موقف جاننے کی کوشش کی۔ تو اس حوالے سے جو کچھ روبینہ سلیہری صاحبہ نے کہا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے، وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو لائسنس کینسل ہوا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کینسل ہوا، اور انہوں نے مقدمات کی سنگینی پہ میرا لائسنس کینسل نہیں کیا۔ انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جی میڈم جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئی، انہوں نے مجھے بھیجے ہوں گے نوٹس وغیرہ، مجھے ملا نہیں ہوگا یا اس طرح سے، میں اس چیز میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گی۔ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر وہ لائسنس سسپینڈ ہو گیا۔ جن 2 مقدمات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک چوری کا مقدمہ انہوں نے درج کروایا ہے، وہ میرے خاوند نے تھانہ سرور روڈ کینٹ میں، جو کہ میرا ہی جہیز ہے، اس جہیز کے اوپر انہوں نے چوری کا مقدمہ درج کروایا، اور وہ جہیز بھی خیر انہیں کے پاس ہے، میرے پاس ابھی تک وہ ہے بھی نہیں۔ اس میں میری بیل بھی کنفرم ہو گئی، وہ اس میں میں بے گناہ بھی ثابت ہو گئی، وہ کیس جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے جو چلان ساری دنیا کو دکھایا وہ بہت پرانا چلان انہوں نے کوئی بنایا ہوگا، جب انہوں نے ایف آئی آر کروا کے اس کو سیل کروا دیا تاکہ مجھے پتہ نہ چلے، لیکن خوش قسمتی سے مجھے پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے، تو وہ ساری ان چیزوں سے میں بچ گئی، وہ کیس ختم ہو چکا ہوا ہے۔ دوسرا کیس جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ نور رانجھا جو میرے ایکس ہسبینڈ ہیں ان کے بہنوئی نے کروایا۔ پہلے انہوں نے لاہور میں کیس کروانے کی کوشش کی کیونکہ اس گاڑی کے اوپر اسٹے چل رہا ہے، اور میری جب ایس پی سے بات ہوئی تو اس نے ان کو انکار کر دیا ان کا مقدمہ درج کرنے سے کہ آلریڈی لیٹیگیشن جو ہے وہ کورٹ میں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کیونکہ اس کا جو ان کا جو بہنوئی ہے وہ رہتا ہے میرے خیال میں واہ کینٹ میں یا اٹک کے قریب، جی وہاں پہ اس کا گھر ہے، تو انہوں نے اپنی وہاں پہ ریزیڈنس شو کر کے تھانہ ٹیکسلا میں پرچہ درج کروا دیا۔ اس میں ہم پروٹیکٹیو بیل کروا کے جا کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ظفر علی شاہ ہیں ان کے پاس جا کر ہم پیش ہوئے، دونوں پارٹیز کو بلا کر سنا گیا، اور اس میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں انوسینٹ قرار پائی۔ تو یہ جو حقائق تھے وہ دنیا سے چھپائے گئے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ لیٹیگیشن ایکچولی ہے کیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جی کسی سے میں نے گاڑی تھی، وہ کسی سے نہیں، وہ ان کے بہنوئی کی گاڑی ہے جو میں نے، جس سے وہ میرے سے کیش لے چکے ہوئے ہیں، لیکن گاڑی کیونکہ ان کے نام پہ ہے اور گاڑی 4 سال سے میرے یوز میں ہے، اور جب بھی میں ان کو کہتی ہوں کہ جی گاڑی میرے نام کروائیں تو وہ لیٹیگیشن کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اصل میں وہ میرے سے گاڑی ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مختلف قسم کے کیس ان کے خلاف ڈگری ہوئے ہوئے ہیں، جیسے بچوں کے خرچے کا کیس ہے، بچوں کے خرچے کا کیس یہ دے نہیں رہے، وہ کیس ڈگری ہو چکا ہوا ہے، تو اس خرچے سے بچنے کے لیے اور اس ڈگری سے بچنے کے لیے
یہ ہر وقت مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور مختلف مقدمات میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں کسی طرح سے ان مقدمات سے ہراساں ہو کر اپنے وہ کیسز وڈرا کروں. اور یہ مختلف لوگوں کے تھرو مجھے اپروچ بھی کرواتے رہتے ہیں کہ جی میڈم سے کہیں کہ وہ کیسز جو ہیں ان کو وڈرا کریں، لیکن کیونکہ میرے بچوں کا رائٹ ہے، ان کا باپ ہے اور خرچہ دینا اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے میں وہ کیسز کسی طور بھی وڈرا نہیں کروں گی. اچھا، ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ فیاض رانجھا صاحب بھی اس معاملے میں اثر انداز ہو رہے ہیں. جی بہت زیادہ. میں اب کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن کسی سے انہوں نے ٹیلی فونک کنورسیشن کی، میں پاس ہی بیٹھی تھی، لاؤڈ اسپیکر پہ بات جا رہی تھی کہ جی ہم نے بی بی کو جو ہے وہ جیل پہنچانا ہے. اچھا. اور جب یہ جیل چلی جائے گی تو پھر ہمارے پاؤں پڑے گی. جیسا کہ ابھی میرے کولیگ اور جب آپ لوگ آف لائن تھے تو بات کر رہے تھے کہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو کسی طرح سے ہراساں کیا جائے، اور اگر کسی عورت نے کوئی سٹیپ لیا ہے تو اس کو جو ہے ہم سنب کریں اور اس کے خلاف جائیں. اب اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے میں اس لیے نہیں بتانا چاہتی کہ میرے بچوں کی لائف کا معاملہ ہے. میرے ہسبینڈ نے میری گھر کی ملازمہ سے شادی کی جس کی بنیاد پر میں نے اس سے کھلا لیا. بچے میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ رہ رہے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے. بیٹے بھی؟ ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اسکول گوئنگ ہیں. ان کا خرچہ یہ دے نہیں رہے. اس خرچے سے بچنے کے لیے یہ پوری فیملی مل کر میرے خلاف جو ہے وہ مقدمات کر رہے ہیں. اچھا، اس میں صحافت کے حوالے سے یہ دیکھیں لوگ بڑی کوئی غلط باتیں بھی آ جاتی سامنے، صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے. ہم نے یہ بھی سنا کہ مجیب الرحمان شامی اس میں ملوث ہیں. یہ جس طرح سے خبریں لگی ہیں. نہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب ملوث نہیں ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. ان لوگوں نے ان کو اپروچ ضرور کیا تھا. مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب نے بلایا گھر پر اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی صلح کے چانسز ہوں تو میں نے کہا جی میری طرف سے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کو ملنا چاہتے ہیں ملیں، ان کا ریئل فادر ہے، میں کیوں انکار کروں گی. میں کہ دوسری جو چیز وہ کہتے ہیں وہ نہیں میں صرف کر سکتی کہ یہ کہیں کہ میں کورٹ سے کیسز واپس لے لوں، وہ میں نہیں لوں گی. پنجاب بار کونسل کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری کر دی گئی کہ جی 2 شدید سنگین قسم کے مقدمات ہیں. دیکھیں وہ پنجاب بار کونسل جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا ان کیسز کے بارے میں، اور ان کو علم نہیں تھا کہ ایکچوئل حقیقت کیا ہے. جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو نیکسٹ ڈے انہوں نے اس کو ریسٹور کر دیا. ناظرین، سارے کا سارا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. روبینہ سلیری صاحبہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، ان کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں نور رانجھا، ان سے جب خرچے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں صرف 5,000 روپیہ 3 بچوں کا خرچہ دے سکتا ہوں، جبکہ تینوں بچے اسکول گوئنگ ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ خاتون اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر رہی ہوں گی. اور جن بہنوئی صاحب نے روبینہ سلیری کے ہاتھوں کار فروخت کی تھی ان کا نام فہیم رسول ہے، اور وہ جیسا کہ ویڈیو کے دوران بتایا کہ وہ ٹیکسلا کے رہنے والے ہیں. وہاں پہ مقدمہ اس لیے درج کروایا گیا تاکہ خاتون کو وہاں جانے میں پریشانی ہو. یہاں پہ ناظرین آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ سارا معاملہ جب کلیئر ہو گیا، بجائے اس کے کہ اس معاملے کو بھی اسی طرح سے خبروں میں لایا جاتا، اسی طرح سے اس کی تردید کی جاتی، روبینہ صاحبہ کا لائسنس بحال ہو گیا تھا. لیکن ہمیں اور آپ کو کہیں بھی اس حوالے سے خبر نظر نہیں آئی، بلکہ ایک اسی طرح کے چینل نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ اس کمپنی میں، کار کمپنی میں بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اور حکومت کی طرف سے روبینہ سلیری صاحبہ سے استعفیٰ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے ان کا موقف ضرور لیا گیا ہے، لیکن یہ بھی سراسر ایک اپنی طرف سے چھوڑی ہوئی کہانی ہے. اس کے پیچھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑے بڑے لوگ ملوث ہوں گے. ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل فضل وان آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.